بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين صدق الله العظيم. سورہ قصص کے آخری دو رکوع اللہ رب العزت اس میں قارون کا تذکرہ فرماتے ہیں. اوپر اللہ رب العزت نے فرعون کا تذکرہ فرمایا تھا. حکومت، بادشاہت، اس کے اندر فرعون نے اللہ کے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے ان کو ہلاک اور تباہ کر دیا. اب یہاں اللہ رب العزت قارون کا تذکرہ کرتے ہیں. اللہ فرماتے ان قارون کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا. فرعون بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قارون تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. لیکن کسی خاندان کا ہونا اور کسی کا رشتہ دار ہونا اللہ کے یہاں ایسا چلتا نہیں. تو اللہ فرماتے فبغى علیہم، اس نے اللہ سے سرکشی کی اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اس نے سرکشی کی. اصل میں قارون کیا تھا، کیا کرتا تھا؟ ایک سوال. قارون فرعون کے یہاں اس کا درباری تھا اور اس کو درباری اس لیے بنایا تھا فرعون نے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بنی اسرائیل تھی ان کو کنٹرول میں رکھنا چاہتا تھا. کسی بھی قوم کی اگر کوئی آدمی ان کو کنٹرول کرنا چاہے اور اس قوم کی تباہی ہمیشہ اس ہی کے کسی خاندان کی فرد سے ہوتی ہے. یہ بات تو ہے. اگر کوئی قوم اپنے خاندان اور اپنے قوم کی عزت کی حفاظت کرے دنیا کی کوئی طاقت اس کو اجاڑ نہیں سکتی. لیکن جہاں اسی کی قوم کا کوئی آدمی باغی بن جائے، آج بھی آپ دیکھیے جتنی بھی پولیٹکس جو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں وہ کیا کرتی، کسی ایک قوم کی ایک آدمی کو خریدتی ہے، اسی کے نام پر پورا ظلم و ستم اس قوم کے ساتھ کیا جاتا ہے. ایک آدمی اس میں غدار ہے. مثل بہت مشہور ہے اردو کا قاعدہ لاہوری، پہلے بہت پڑھایا جاتا تھا، اب تو نہیں پڑھایا وقت میں، پہلے اس کو پڑھایا جاتا تھا. اس کے اندر ایک قصہ آتا ہے. وہ کلہاڑی جو ہوتی ہے لوہے کی ہوتی ہے، خالی کلہاڑی کسی کو کاٹ نہیں سکتی ہے. لیکن اس میں ایک لکڑہارے کا قصہ ہے کہ وہ کلہاڑی لے کے جنگل میں گیا تو اس نے اس کلہاڑی سے کاٹنے کی کوشش کی لیکن وہ کاٹ نہیں سکا، کیونکہ خالی کلہاڑی سے تھوڑی کٹے گا. تو جتنے درخت تھے سب مطمئن ہو گئے کہ یہ نہیں کاٹ سکے گا. ایک خیالی تصور کی بات لیکن سمجھنے کی بات. تو درخت بڑے خوش کہ بھئی یہ نہیں کاٹ سکا، خوشی خوشی. لیکن وہی جو کلہاڑی لے کر جو آیا تھا وہ اپنے گھر واپس جاتا ہے. کلہاڑی میں لکڑی کا ڈنڈا لگا کے آتا ہے، پھر وہ کاٹتا ہے. تو دوسرے درخت پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے؟ کہ جو
اپنا ہی آدمی اس کے کلہاڑی کے ساتھ لگ گیا ہے، اس لیے وہ اپنے کو کاٹ سکا. اگر ہماری لکڑیوں میں سے کوئی لکڑی اس کے ہاتھاں نہ بنتی تو ہم کو نہیں کاٹ سکتے. بالکل اسی طریقے سے ہے انسان کے خاندان، اس کے قوم کا کوئی آدمی کسی کا ہاتھا نہ بن جائے. ہمارے یہاں مسلمانوں کو آپ دیکھیے، جہاں بھی مسلمان پریشانی میں ہوں گے انہی کے خاندان کے کسی ایک آدمی کی وجہ سے ہوں گے. اب تجربہ کیجیے، بڑی بڑی جو قومیں اجڑ گئی ہیں وہ اسی طریقے سے ایک آدمی اس میں سے غدار نکلا. ٹیپو سلطان آپ دیکھیے، اور بنگال کا جو شجاع الدولہ جو تھا، میر جعفر اور صادق، بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے غداری کی انگریزوں سے اور مسلمان ہار گئے. تو یہ طریقہ رہا ہے پہلے سے، فرعون کے زمانے سے. دیکھیے فرعون نے اس کو، اس کی قوم کا چودھری اس کو بنا دیا تھا، اور وہ کسی بھی کام کے لیے بڑے پیسے لوگوں سے بٹورتا تھا اور بڑا مالدار بن گیا. تو اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو بہت مال دیا، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، خزانے دیے. صرف وہ مال نہیں، سونے چاندی کے خزانے. اس کے گھوڑے، اس کے نہیں، اس کے غلاموں کے گھوڑوں کی لگام سونے چاندی کی ہوتی تھی. اس کی تو کیسی ہوگی اللہ ہی جانے، لیکن اس کے غلاموں اور باندیوں کی گھوڑوں کی لگام وہ سونے چاندی کی ہوتی تھی. اکیلا نہیں نکلتا تھا، پوری فوج اور پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اس طریقے سے نکلتا تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ بہت مال دیے. لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کی چابیاں بڑے مضبوط لوگوں کو، اولی القوہ جو مضبوط ہوتے تھے، ایسے لوگوں کو تھکا دیتے تھے. اس کی چابیاں اٹھا اٹھا کے لوگ تھک جاتے تھے، اتنی ساری چابیاں تھیں. بڑا محل بنایا تھا اس پہ. جب فرعون ہلاک ہو گیا، فرعون کے ہلاک ہو جانے کے بعد دریا پار پہنچ گئے وہ اپنے مال و دولت کے ساتھ، اور اس کے بہت بڑا محل بنایا تھا. آج بھی وہ جگہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ اس کو کہا، وہ جب بھی صبح میں نکلتا تھا ایسے ہی لاؤ لشکر کے ساتھ لوگوں کو، بس لوگوں کو بے عزتی کرنے کے لیے اور اپنا دبدبہ دکھانے، اپنے مال کی شہرت اور اپنی عزت اس کو دکھانے کے لیے لوگوں کے درمیان روزانہ نکلتا، اور روزانہ غریب لوگ اس کو دیکھتے تھے اور اپنے دل میں پریشان ہوتے تھے. تو جو بڑے سمجھدار لوگ تھے اس کی قوم تھے، اس نے سمجھایا کہ کیا یہ تماشا ہے بھائی، روزانہ بغیر کام کے بس لاؤ لشکر کے ساتھ نکلنا، یہ کیا مصیبت. تو اس نے لوگوں نے کہا، اذ قال له قوم، اس کی قوم کے سمجھدار لوگوں نے کہا، لا تفرح، فخر نہ کر، زیادہ اترا مت، اللہ نے جو مال دیا ہے اس پر اترا مت. ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اترانے والے کو تو بالکل پسند نہیں کرتا ہے. جو اتراتا ہے اپنے مال پر، عہدے پر، مرتبے پر، گمن پر، یہ کرتا ہے گمن، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ گمن ہوتا ہے، تو اپنی گمن پر اترا مت. دل کے اندر کوئی بھی چیز ملے تو اس پر شکر، نہ ملے تو صبر. آدمی اس کو اپنا نہ سمجھے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے آپ بیتی میں ایک قصہ لکھا، بڑا سخت قصہ لیکن بڑا قابل عبرت ہے. ان کے والد صاحب بڑے سخت مزاج کے تھے، لیکن اپنی بیٹی کی چھوٹی چھوٹی غلطی پر اس کو بڑی تنبیہ کرتے تھے، بہت تنبیہ کرتے تھے. ایک مرتبہ نیا جوتا پہنا، ان کی نانی نے پہنایا، انہوں نے تو خرید کے بھی نہیں دیا، لیکن ان کی نانی کے گھر گئے ایک مرتبہ نیا جوتا، تو نیا جوتا ان کے سر پر مارا. کیوں نیا جوتا پہنا؟ نیا جوتا نہیں پہننے کا، دل میں فخر پیدا ہوتا ہے نہیں پہننے کا. 4 سال، شیخ زکریا خود لکھتے ہیں یہ 4 سال کا تھا، یہ تو ایسے 4 سال کے تھے وہ. ان کے والد صاحب ایک مرتبہ تھکے ہارے اپنے گھر گئے. ظاہر بات ہے جب بچہ ابا گھر جاتے تو بچے سب آ جاتے ہیں، تو چارپائی تھی، تکیا نہیں تھا،
ان کی نانی نے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو ایک چھوٹا سا تکیا ان کو بنا کر دیا تھا. تو شیخ زکریا فرماتے مجھے اس تکیے سے اتنا پیار اتنی محبت تھی, کوئی میرے پاس سے لے تو میں سمجھتا تھا کہ میری پوری کائنات لے لی اس نے. میں اس کو اپنے محبت کی وجہ سے اس کو اپنے سر کے نیچے نہیں رکھتا تھا, اپنے سینے پر رکھتا تھا, سوتے وقت سینے پر رکھ کے پھر سوتا. اتنی محبت تھی مجھے اس. ظاہر بات ہے بچے کو کسی چیز سے محبت ہوتی. ان کے والد صاحب گھر میں تشریف لائے, تکیا نہیں تھا تو سب بچے, تو انہوں نے کہا وہاں یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے, بڑے اللہ والے تھے. رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خادم تھے. تو شیخ زکریا نے کیا کہا, 4 سال کے چھوٹے سے تھے, ابا میرا تکیا لاؤ. انہوں نے کیا کہا, ابا سے پیار تھا, کہا ابا میرا تکیا لاؤ. اچھا میرا کب سے ہو گیا؟ زور سے تماچا رسید کر تو رونے لگے. تو کہا اس وقت مجھے اتنا غصہ آیا, تو ابھی بات بڑی عمر میں لکھ رہے ہیں, مجھے اتنا غصہ آیا کہ میری جان نکال کے میرے باپ کو دے رہا ہوں اور میرا باپ مجھے تماچا مارتا ہے. لیکن جب میں بڑا ہو گیا اور بہت زبردست عالم بنے, بڑی تربیت کی ہے ان کی, ایسی تربیت کوئی انسان آج نہیں کر سکتا. ان کے یہاں یہ اصول تھا مدرسے میں, کسی بھی نماز میں 2 نماز, مغرب ظہر میں تم جس کے ساتھ کھڑے ہو, عصر میں اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہونے کا. اگر جو کھڑا ہے دوسرا اور تم آ کے بعد میں کھڑے ہو گئے, شیخ زکریا پہلے سے کھڑے, اور جو ظہر میں آ کے کھڑا تھا وہ بعد میں آ کے کھڑا ہوا, تو بھی ان کو وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی, توڑ کے دوسری جگہ جاؤ. تو اگر ان کو یاد بھی نہیں ہے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ ظہر میں اس کے ساتھ کھڑا تھا اور عصر میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے, اس کا مطلب اس نے دوستی بنائی ہے. دوستی نہیں بنانے کی کسی سے, اس کو اس بچے کو کچھ نہیں کہتے تھے, دوسرے کو اپنے بچے کو مارتے تھے, کیوں اس کے ساتھ کھڑا ہے. تو ایسی سختی کے ساتھ جو تربیت کی ہے, بہرحال تو انہوں نے ایک تماچا مار دیا. تو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہونے کے بعد دکھتے, اس کے بعد سے میرے دل میں سے اس تکیے کی محبت نکل گئی. ایک تماچا کیا مارا کہ محبت نکل گئی کہ اس کو رکھنا, اپنے پاس ہی نہیں رکھنا, کسی کو دینا, توڑ پھوڑ کے اس کو پھینک دیا. لیکن جب میں بڑا ہوا تب مجھے سمجھ میں آیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا. میرے ابا نے, قرآن شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ڈالتا ہے لوگوں کے اوپر. مصیبتیں کیوں ڈالتا ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. یہ اللہ نے قرآن شریف میں 27 بارے میں اس کو بیان کیا, تاکہ تم کسی چیز کے چلے جانے پر غم نہ کرو اور کسی چیز کے آنے پر بہت خوش نہ ہو جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے مصیبتیں جو آتی ہے نا, تو آدمی اتنا سارا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کی مرضی, چھوڑو اس کو. تو اللہ رب العزت انسان کے اوپر اترانا بالکل ناپسند. مال آ جائے اور پھر اس پر فخر کرے, بے انتہا اللہ کو ناپسند. قرآن شریف میں ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ. اللہ تعالیٰ سمجھاتے کہ انسان کو ہم کوئی نعمت دیتے ہیں نا تو بڑا خوش ہوتا ہے, وَنَعَّمَ فَيَقُولُ, پھر وہ کیا کہتا ہے, رَبِّي أَكْرَمَنِ, میرے رب نے میری عزت کی. مال آیا, کوئی عہدہ مرتبہ آیا تو سمجھ آیا ہاں اس کا میں حقدار تھا, اس کا اتنا پڑھا ہے. آدمی کیا سوچتا ہے, میں نے اتنی تعلیم حاصل کی ہے, اتنا اس کے بعد پیچھے پیسہ خرچہ کیا, ملنا ہی ملنا ہے. یہ اللہ کہہ رہے فیقول ربی اکرمن, یہ میرا حق ہے, میری عزت وہ مجھے ملی ہے. کیا سمجھتا ہے, اللہ کی مہربانی نہیں سمجھتا, اپنا حق سمجھتا ہے, میں نے اتنا خرچہ کیا ہے اس کے پیچھے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اور جب کوئی نعمت اس کے پاس سے ہم روک لیتے ہیں, چھین لیتے ہیں, تو کیا کہتا ہے, میرے اللہ نے میری بے عزتی کی, ہم نے جیسی اس کے پیچھے محنت کی اللہ نے ہمیں اس کا پھل نہیں دیا. آدمی اپنی زبان سے کہتا ہے جتنی ہم نے اس کے پیچھے محنت لگائی تھی ایسا پھل ہمیں اللہ نے نہیں دیا. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ,
اللہ تعالیٰ کہتے یہ کوئی پیسہ ملنا، اگر غریبی عیب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملتی غریبی، اگر مالداری فخر کی چیز ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے، سب سے پہلے دیتے. لیکن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، گھر میں دیے کے اندر جو تیل تھا وہ بھی کسی سے قرض لے کر رکھا ہوا تھا، تیل بھی دیا جلانے کا. اس لیے فخر نہ کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان اللہ لا يحب الفرحین، اترانے والوں کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ہے. یہ مال پھر کیوں ملا ہے؟ اترانے کے لیے نہیں ملا تو کائے کے لیے ملا ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں امتحان لیتا ہے. بہت سے لوگ کوئی بات کرتے ہیں، بیان کرتے تو عجیب طریقے سے اس کو بیان کرتے کہ غریبی اور مالداری کی برائی بیان کرتے ہیں. مالداری کی برائی بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ مالداری ہے تو برائی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھنا کہ کسی کو مال دے کر آزماتے ہیں اور کسی کو مال لے کر آزماتے. بس دنیا ایک آزمائش کی چیز ہے. اسی کو اللہ آزمائش کی چیز اس کو سمجھو. اگر آدمی اس کو آزمائش کی چیز نہیں سمجھتا ہے، اس کو کیا سمجھتا ہے؟ فخر کی چیز، تو ہی وہ دھوکہ کھاتا ہے. اور جہاں اس کو آزمائش کی چیز سمجھتا ہے کہ اللہ میرے سے یہ پکڑ کرے گا کہ تم نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی، حلال طریقے سے نہیں کمایا، یہ اگر سمجھتا ہے تو پھر وہ غلط چیز نہیں کرے گا. غریبی بھی بہت سے لوگ غریبی میں کفر کرتے ہیں. تو کیا غریبی اچھی چیز ہے؟ اچھی چیز نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر، یا اللہ میں غریبی اور کفر سے پناہ مانگتا ہوں. کسی نے پوچھا آپ سے یا اللہ کے حضرت آپ نے غریبی کو کفر سے ملا دیا، غریبی کو کفر سے، تو کاد الفقر ان یکون کفرا، کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ انسان کا فقر کفر تک پہنچا دے. غریبی ہے تو کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ایسا کرو تو پیسے دوں گا، تم یہ بولو تو میں تم کو نوکری پر رکھوں گا، ایسا کر کے آؤ. تو یہ ساری چیزیں دنیا میں آج ہو رہی ہے. تو انسان کبھی کبھی فقر سے بھی کفر تک پہنچ سکتا ہے اور کبھی کبھی مالداری سے بھی کفر تک پہنچ سکتا ہے. اس لیے فقر اور مالداری یہ دو کوئی خاص چیز نہیں ہے. اصل چیز اللہ کا حکم ہے، اللہ کی اطاعت ہے. مالداری میں رہ کر آرام سے بستروں میں، حدیث شریف میں آتا ہے، فضائل ذکر میں ہے کہ بہت سے لوگ نرم نرم بستروں میں دنیا میں جیتے تھے، قیامت میں میدان حشر میں ہوں گے نرم نرم بستروں پر. کیوں؟ ان نرم بستروں پر رات کو اللہ کا ذکر کرتے تھے. اگر وہ اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے مالداری کوئی بری چیز نہیں، اچھی چیز ہے. لیکن اور وہی غریب آدمی اگر غربت میں غلط کام کرتا ہے تو وہ بھی غربت کوئی اچھی چیز تھوڑی ہے، بہت بری چیز ہے. اس لیے اصل یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس کو خوش رہو. ایک بات، جو آدمی خوش نہیں رہتا ہے اللہ کے دیے ہوئے پر، اللہ اس سے بھی خوش نہیں ہوتا ہے. تو کچھ بھی کر لے خوش نہیں ہوتا ہے. خوش رہو اللہ سے، یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش. یہ اللہ پسند کرتا ہے، چاہتا ہے انسان سے کہ تم. ابھی فضائل صدقات میں ہے کہ بعض بزرگ پیسہ آنے سے ڈرتے تھے، پیسہ آتا تھا تو ڈرتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی، جو فتوحات کے دروازے کھلے تھے، مسجد میں جب فتوحات کا مال غنیمت آتا تھا، سونا چاندی اتنا آتا تھا کہ لوگوں اس ڈھیر کے پیچھے کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے پتہ، اتنا ڈھیر ہو جاتا. ایسے ڈھیر سونے چاندی کے لگتے تھے. اپنے گھروں میں اناج کی بوریاں تم جتنی بھرتے ہو نا، اتنی نہیں ہم نہیں بھرتے، اس سے زیادہ گھروں میں صحابہ کرام کے بوریاں سونے چاندی کی بھری رہتی. سونے چاندی کی بوریاں، اس لیے کہ پیسہ ہی وہی ہوتا تھا، سکہ سونے کا، اسی سے چلتا تھا کام، نوٹ تو ہوتا نہیں تھا. تو بوریاں بھری رہتی، اتنا مال تھا. لیکن صحابہ کرام اس سے ڈرتے تھے کہ ہماری ساری محنتوں کا نتیجہ اور اس کا پھل اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا ہی میں نہ دے دے. یہ چیز تھی.
تو مالداری سے کوئی نقصان بھی نہیں ہے اور غریبی سے کوئی پریشانی بھی نہیں ہونی. بات اصل یہ ہے کہ اس مالداری میں کیا کیا تم نے, غریبی ہے تو غریبی میں کیا کیا, یہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اسی کو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. یہ مال اس لیے ہم نے دیا ہے کہ اس مال کے ذریعے سے تم جو اللہ نے تمہیں دیا ہے آخرت کی گھر کو تلاش کرو. آخرت کا گھر کا استحضار ہونا چاہیے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اپنا حصہ آخرت میں سے, دنیا میں سے اپنا حصہ لے جانا نہ بھولو. اپنا حصہ, آدمی مرنے سے پہلے کیا کرتا ہے میں آپ کو سمجھاؤں. جب موت آتی ہے انسان کو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اپنی ایسی بیماری ہے کہ اب ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے, کیا کرتے ہیں, میرا تھوڑا مال ہے نا, میری پرانی بیٹیوں کو دے دینا, تھوڑا میرے اس بیٹے کو دینا, تھوڑا میری بیوی کے نام کرنا, سب کے نام کر دیا. تیرے نام تو کیا اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے, سب کو دے دیا اور تو خالی ہاتھ جا رہا ہے. تو بھی اپنے لیے کچھ تو کر جا. کوئی کسی کا پوچھتا نہیں, اسی کو اللہ کہہ رہا ہے اپنا حصہ نہ بھول. ایک مرتبہ ایک آدمی کا قصہ لکھا ہے کہ کہیں سے انگور لے کر آیا اپنے گھر شام کو, وہ دے کر نماز پڑھنے چلا گیا کہ میں کھاؤں گا تو کھاؤں گا. تو جیسے ہی اس نے گھر پر دیا, اس کے بچے بیوی سب اس کو کھا گئے سب. اب وہ بہت دیر سے گھر پہنچا, وہ کھا کے سب فارغ ہو گئے اور یہ آدمی اس کے گھر کا مالک پہنچا تو اس نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کا وہ انگور وہ کہاں گئے, میں لایا تو وہ تو نمٹ گیا, وہ تو نمٹ گیا. یا اللہ میں لایا ہوں, میرے لیے تم نے میرا سب نمٹا دیا. کیسے تم میرے بیٹے ہو, کیسی میری اولاد ہو تم. ٹھیک ہے, وہ گیا. چند دن گھر سے بھاگ گیا, واپس نہیں آیا. بہت دنوں کے بعد واپس آیا, پوچھا کہاں چلے گئے. اس نے یہی جملہ کہا تھا کہ میں اپنا حصہ آخرت میں بھیجنے کے لیے, جب تم میرے جیتے ہوئے میری لائی ہوئی چیز تم میرے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہو, میرے مرنے کے بعد کیا کرو گے تم. 100 روپیہ بھی میرے لیے صدقہ نہیں کر سکو گے. لہذا میں نے اللہ کے نام پر ایک مسجد بنائی ہے, اس مسجد کو بنانے کے لیے اس کا کانٹریکٹ دے کر آیا ہوں کہ میرے مال میں سے سب سے پہلا میرا حصہ یہ میرا ہے. یہ مسجد اللہ کے نام میں نے بنائی ہے, اس کا حصہ ثواب مجھے ملتا رہے اور تم جو چاہو کرو. آج کل آدمی کیا کرتا ہے, بوڑھا ہو جاتا ہے. یہاں کا مزاج میں آپ کو بتاتا ہوں, تو اس کی لڑکی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایسا ہے تمہارا لطیفہ ہے, تم کھائی پی رہا ہے, اب تمہارے نہیں ہے پیسے. اب وہ کسی کو خرچ کر ہمیں کہیں کھوٹا خرچہ کرو تم. وہ لڑکے باپ کو ڈراتے ہیں, کیوں کھوٹا خرچہ کرتے ہو بھائی, کیوں, تیرا پیسہ ہے. ایسا ہے حال ہمارا حال. میں اپنے مال میں سے پیسہ خرچ نہیں کر سکتا, اس لیے اللہ کہہ رہے مت بھولو بھائی, میرا مال جب تک میں نہیں, میری سانس میں سانس ہے تب تک میں کسی کو نہیں دوں گا. کیوں دیتے ہو, مت بالکل اپنے پاس رکھو. یہ بہت غلط چیز, میں انشاءاللہ کبھی اس کو بیان کروں گا, لیکن میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں اپنے مال میں سے اپنا حصہ نہ بھولو, میرے لیے یہ ہے. اسی طریقے سے آدمی حج میں جاتا ہے, حج میں ابھی حج کا جو موسم چل رہا ہے, آپس آئے لوگ, تو اس حاجی سے پوچھو جو بھی حج کر کے آیا ہو, چاہے اس سال آیا ہو کہ اس سے پہلے بھی آیا ہو, اس کو یہ پوچھو تیرے بچوں کے لیے کیا لایا تھا حج میں سے. تو نمکڑے جو ہوتے ہیں کھیلنے وہ لایا. تیری بیوی کے لیے کیا لایا, انگوٹھی لایا. اور فلاں کے لیے کیا لایا, تیرے ابا کے لیے راڑو گھڑیال لایا, سب کچھ لایا. اچھا اب اس سے یہ بھی پوچھو اپنے لیے کیا لایا, اپنے لیے کیا لایا. تو وہ اپنے لیے کچھ نہیں لایا. بہت سے لوگ اپنے لیے کچھ نہیں لاتے, حالانکہ اس کو خدا کی محبت لایا, اللہ سے تعلق لایا ہے, مدینہ منورہ گیا, سنت لایا اپنی زندگی میں. کیا اپنے لیے کچھ نہیں لایا, ساری دنیا کے لیے لے کے آیا ہے. یہ تیرا حج اور تیرا یہ سفر قابل قبول ہے یا نہیں ایک سوال ہے. تو اپنے لیے کچھ نہیں آیا اللہ کے بندے,
اتنی بڑی جگہ پر جانے کے بعد اپنے کو بھول گیا؟ اپنے کو نہیں بھولنا چاہیے۔ نماز آدمی چھوڑتا ہے کیوں؟ بال بچوں کے لیے۔ شام کو گھر پہنچتا ہے، کتنا پیسہ کمایا؟ 5,000 روپیہ۔ کس کے لیے؟ بچوں کے لیے۔ اپنے لیے کیا گوایا تو نے؟ 4 نمازیں چھوڑی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں آیا تو 4 نمازیں تو نے اپنے لیے چھوڑی اور اپنے اولاد کے لیے تو نے کمایا۔ یہ کمانا تیرا صحیح تھا جب تک یہ 4 وقت کی نماز اگر تو صحیح وقت پر پڑھتا تو یہ تیرا کمانا ٹھیک تھا، لیکن تو نے اپنا سب کچھ گوا کے ایک نماز چھوڑ دی۔ حدیث شریف میں کیا آتا ہے؟ اپنے اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو، سب کو ہلاک ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں سے آدمی نے دیکھا ہو اور تنہا کھڑا رہ گیا ہو، تو اس گھر میں جا کے کیا کرے گا؟ جس گھر کے اندر اس کے سب بیوی بچے سب مر گئے ہو، اس کو نیند آئے گی، سکون ہوگا اس کو۔ جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے یہ گھر کا سکون غارت کر دینے والی چیز ہے، ایک نماز بھی اسی طرح غارت کرنے والی ہے۔ اپنا بگاڑ کے کسی کا نہ بناؤ، اپنا بگاڑ کے اپنی اولاد کا بھی نہ بناؤ۔ صاف صاف کہو میں تمہارے لیے، تمہاری وجہ سے جہنم میں جلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جہنم سے بچ کر جو تم کو کھلا سکوں گا پلا سکوں گا وہ کرو۔ تم کو خوش رکھ کے میں جہنم میں جلوں، یہ میرے سے نہیں ہوگا۔ یہ آدمی قرآن میں اللہ یہی سمجھانا چاہتے، وہ اپنا تلاش کرو پہلے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو بھی کسی پر مال خرچ کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ پھیلا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اکڑ مکڑ جو چلتا ہے نا، یہ زمین میں فساد ہے، دوسرے لوگوں کو بھی تو اس کی طرف راغب کرتا ہے کہ ایسا کرنے کا۔ شوشا لوگوں کو عادت ہوتی ہے، نیتاؤں کو بھی عادت ہوتی ہے، ایک گاڑی میں نہیں چلتی، حالانکہ بیٹھتا اکیلا ایک گاڑی میں 50 گاڑیاں لے کے گھومتا ہے۔ ارے کیا کرتا ہے اتنے ساری گاڑیاں لے کر؟ لیکن کیا ہے وہ شوشا، یہ انسان کو آج بھی پسند ہے، اس وقت بھی پسند تھا۔ اللہ اسی کو کرے، تیری کے 50 قافلوں کی وجہ سے کتنے لوگوں کو پریشانی ہے تجھے پتا ہے؟ ایک آدمی کو اگر تو نماز پڑھتا ہے، تیری وجہ سے کسی ایک آدمی کو اس طرح بائک کھڑی کر دی ہے کہ آنے جانے سے لوگوں کو پریشانی ہے، تیری نماز میں اس کا حصہ لگے گا، ان پریشانیوں کا حصہ تیری نماز میں لگے گا۔ تو اپنی راہ، آدمی اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو، یہ سب سے پہلے ہمارے یہاں اس کا مزاج ہی ختم۔ بیوی تو اپنی ہے، جب چاہو اس کو اٹھاؤ، جب چاہو اس کو بیدار کرو، آرام سے آؤ اور کھانا، چلو بھائی سوئی ہے اٹھو، چلو چائے بناؤ۔ طریقہ ہے، غلط طریقہ ہے۔ اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کیا فرماتی ہے؟ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیر سے آتے تھے، میں سو جاتی تھی، آہستہ سے دروازہ کھولتے تھے، بغیر سلام کیے وہ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تھے، لیکن ایسے طریقے سے سلام کرتے تھے کہ جاگنے والا سن لے اور سونے والا نہ جاگے۔ کیا بہترین طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے طریقے سے سلام کرتے تھے۔ اگر جاگ رہی ہے بیوی تو وعلیکم السلام جواب دے دی، اتنا آہستہ سے سلام کرتے تھے۔ اور اگر سو گئی ہے تو اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ کوئی میرے پاس آ کے سویا ہے۔ ایسا طریقہ تھا فضل کا، میرے سے کسی کو تکلیف ہو ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ طریقہ اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ آج تو ہم کوئی خوش ہوتا ہے نا تو اس کو اور زیادہ جلاتے ہیں، اور زیادہ جلانے کی، اس کو اور زیادہ تکلیف پہنچانے کی، وہ میرے سے جلتا ہے اور جلاؤں گا میں۔ ارے کیوں ایسا؟ وہ جلے 1000 مرتبہ جلے، لیکن تو نیت کیوں ایسی کرتا ہے کہ اس کو میں جلانے کے لیے ایسا کرتا ہوں؟ ایسا نہ، کسی کو ہم سے کیوں تکلیف؟ اپنی زندگی اپنے جیو، کسی کو نہ اپنے سے تکلیف، اور ہماری وجہ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، اور کسی کی تکلیف کو بلا ضرورت کو برداشت کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے فساد دنیا میں ہے نا، کوئی بھی آدمی، کسی بھی فساد بہت طرح کے ہے۔ ایک تو فساد یہ کہ قتل و غارت گیری، سب کو مارا جلا دیا، اس کی کیا کہتے ہیں گھروں کو گاڑیوں کو جلا دیا، یہ تو ہے ہی فساد۔ ایک فساد یہ بھی ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ یہ بھی ہمارے بزرگ تھے، پوچھا کہ عطر کیوں لگاتے ہو؟ عطر
اتر ہارو اتر لگائے تو کیوں لگاتے ہیں؟ تو کہا کہ میں اس لیے عطر لگاتا ہوں، اس میں بھی صحیح نیت آدمی کر لے اس میں بھی ثواب ہے، اللہ کو پسند آؤ، میری وجہ سے کسی کو میری بدبو سے پریشانی نہ ہو، مجھ سے خوشبو آئے، فرشتوں کو بھی نہ ہو انسانوں کو بھی نہ ہو، اس نیت سے میں عطر لگا دو، دیکھیں ثواب ہے نا۔ اور وہی عطر کہ میں اتنا اچھا عطر استعمال کرتا ہوں، اگر یہ نیت کر دی جائے فخر ہے، اور اسی کو نیت یہ کر رہا ہے کہ اللہ کو پسند آؤ، اللہ کے گھر میں جا رہا ہو اور میرے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، فرشتوں کو بھی انسانوں کو بھی، کتنی اچھی نیت ہے، اس کا ثواب ملے گا اور اس کو گناہ ہوگا، وہی اترانا ہے۔ تو مال پر بھی اتراتا ہے، چھوٹی سی چیز پر اتراتا ہے، وہ بڑی چیز پر، تو یہ چیز اپنی زندگی میں سے نکالنے کی ضرورت، یہ قصہ نہیں ہے، عبرت کی چیز ہے۔ میں بھی اگر کرتا ہوں تو میرے لیے بھی غلط ہے، جس طرح قارون نے غلط کیا، چھوٹی سی چیز بھی اپنے لیے غلط ہے اور بڑی چیز بھی غلط ہے، تو چھوٹا فخر بھی نہیں آنا چاہیے اور بڑا اترانا بھی نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح سوال عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، آج ادھر جانا ہے اس لیے سبحان اللہ والحمد للہ، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام